نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ قرآن کی مثالوں میں سے آج جو مثال بیان ہوئی ہے وہ مچھر کے بارے میں۔ مشرکین بھائی یہ کہاں نماز پڑھ رہے ہو تم؟ راستے میں کھڑا ہو گیا۔ مشرکین نے اعتراض کیا، یہودی ہنسے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں مکھی کا ذکر ہے، مچھر کا ذکر ہے، خنزیر کا ذکر ہے، کتے کا ذکر ہے، یہ کیسا کلام ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے حیا نہیں کرتا کہ وہ کسی چیز کی مثال بیان کرے، اور مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے، کوئی سمجھ آئے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس چیز سے حیا نہیں فرماتے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم تر چیز کی مثال بیان کرے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، اللہ تعالیٰ تو حق بیان کرتا ہے، ہاں جی، تو حیا جو ہے، فرمایا کہ اللہ اس چیز سے حیا نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی یا اس سے کوئی کم تر چیز کی مثال بیان کرے۔ تو قرآن میں مچھر کی مثال بیان ہے، مکھی کی مثال بیان، مکھڑی کی مثال بیان ہے، خنزیر کا نام آیا ہے، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کتے کا بیان آیا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے بعض عوام یہ سمجھتے ہیں جس نے خنزیر کا نام لے لیا اس کی نماز 40 دن قبول نہیں ہوتی۔ یہ غلط مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور خنزیر کا نام پڑھتے ہیں تو اس پہ تو ہمیں ثواب ملتا ہے، وہ اللہ نے بیان کیا۔ تو مچھر جو ہے نا جی، اس کی مثال حدیث مبارک میں بھی آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت یا وقعت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اتنی حیثیت اس کی ہوتی جس میں ایک مچھر کا پر ہے، تو یہاں کافر ایک گھونٹ پانی بھی نہ پیتا۔ دنیا میں کافر مزے اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی حیثیت اللہ کے سامنے کوئی، اللہ نے حیثیت والی جگہ آخرت بنائی، دنیا نہیں بنائی۔ یہ جو دندناتے پھر رہے ہیں اور ہماری راڑ ٹپکتی ہے کہ وہ کھا گئے ہم رہ گئے، تو اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں میرے بھائیوں۔ کیا حیثیت ہے اس کی؟ کوئی حیثیت نہیں۔ اور مچھر کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ جب تک یہ بھوکا رہتا ہے یہ زندہ رہتا ہے، جیسے یہ خون پی پی کے موٹا ہوتا ہے تو مر جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب اپنے حد سے زیادہ کھاتا ہے نا تو اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا بھی اتنا چاہیے جو کہ ہضم ہو جائے، جو کہ زندگی کے لیے، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہو، نہ کہ
اتنا شکم سیر کرے جس طرح کہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں، خاص کر کے پاکستانیوں کے ہاں رمضان جو ہے یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ پہلے کھانا ہے، دوسرے نمبر پہ کمانا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جا کے کہیں تراویح میں 10-20 بندے آ جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ اب شام کو دیکھو ادھر پکوڑے اور جناب پھیرنیاں اور جناب چاٹ اور پتہ نہ کیا کیا چیزیں اتنی بنائی ہوتی ہیں کہ بندہ اتنا کھاتا ہے کہ پھر تراویح بھی۔ تو فرمایا کہ مچھر جب زیادہ کھاتا ہے نا تو وہ پھٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مچھر کی مثال بیان کی ہے، اس سے کوئی حیا کی بات نہیں ہے، اس سے تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ نے جو مثالیں بیان کی تمہاری عبرت کے لیے کی ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اس مثالوں سے دو قسم کے لوگ، ایک مثبت فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک منفی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ میرے رب نے جو مثال بیان کی یہ سچی مثال ہے، یہ حق ہے، اس سے وہ کیا کرتے ہیں؟ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ایسی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے، وہ اس سے الٹا فائدہ کرتے ہیں، اس سے وہ مزید گمراہ ہوتے ہیں۔ اور ایمان والے فرمایا کہ مچھر کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے، مکھی کی مثال ہے، آگے وہ مثالیں بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں اللہ پاک نے آج کون سی مثال بیان فرمائی ہے جی؟ مچھر کی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی کوئی چھوٹی مخلوق اللہ کی ہے تو اس کی مثال بھی وہ بیان کر سکتا ہے، یا اس سے بڑی مخلوق ہو اس کی مثال بھی بیان کرتا ہے، اس میں کوئی حیا اور شرم والی بات نہیں ہے۔ حیا اور شرم کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک تو ہے نا جی شرمیلا بندہ جو ہوتا ہے نا یہ گناہ کم کرتا ہے، یہ جو بے شرم ہوتا ہے وہ دھڑک سے بے دھڑک گناہ کرتا ہے، کوئی کس نے کیا کہنا ہے، کس سے شرم۔ لیکن جس کے اندر حیا ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں یار، پہلے تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یار نہیں، پھر کہتا ہے یہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے حیا ہو کہ میرا رب مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور، یہ عقیدہ اگر ہمارا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چلو لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، رب سے اگر حیا ہو جائے، تاکہ عبادت میں بھی حیا ہے کہ یار میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور میری سوچ کیا ہے، عبادت میں بھی حیا ہے۔ اور جس سے حیا نکل جاتی ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تجھ سے حیا نکل گئی اب جو تیری مرضی ہے کر۔ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، الحیاء من الایمان، تو حیادار لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، اور جو بے حیا ہوتے ہیں جتنا بے حیا ہوگا اتنا بے دین ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو حیا کی بات سکھانی چاہیے کہ بیٹے نہیں، اس سے حیا کرو، شرم کرو، گالی نہ دو، اونچا نہ بولو، غلط جگہ نہ بیٹھو، بڑوں کے سامنے ادب سے بات کرو، یہ حیا کی باتیں ہیں۔ جب حیا ہوگی تو دین ہمارے ساتھ رہے گا، جتنی بے حیائی آئے گی، اب ایک بچی ہے اس کو آپ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنائیں تو تھوڑی بڑی ہوگی تو کہ اور چھوٹے کرو، اور چھوٹے کرو، اور چھوٹے کرو، اور اگر آپ اس کو ثقاف پہنائیں گے تو اس کو یہ شوق ہوگا کہ نہیں ہاں جی میں نے تو اس طرح رہنا ہے۔ تو حیا ہم نے اپنے بچوں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حیا ہے، اس کا نام ہے حیا کریمانہ، کہ اس میں دوسرے کی کرامت ہوتی ہے، اس کی عزت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک شادی کے موقع پہ صحابہ کی دعوت کی، صحابہ آ گئے، کھانا شانا کھا لیا، ولیمہ کھا لیا، اب ان بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ تو وقت یہ تھا کہ اس طرح حال تو تھے نہیں، بڑے گھر تو تھے نہیں، ایک کمرہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی بیٹھی ہیں، اور ادھر کھانے والے آ کے کھانا کھا کے بیٹھ گئے، بھئی جاؤ اب، لیکن وہ ابھی تربیت نہیں تھی پوری،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے آپ کو، حیا، اس کو حیا کریمانہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے طرف سے بیان آیا کہ صحابہ جب نبی کے گھر میں جاؤ کھانا کھاؤ تو پھر فوراً نکلو۔ ان کو حیا آتی ہے لیکن اللہ کو حق کہنے سے حیا نہیں آتی، اللہ نے حق بتا دیا تو آئندہ کے لیے پھر صحابہ محتاط ہو گئے۔ تو یہ ہے حیا کریمانہ۔ تو حیا یہاں اللہ تعالیٰ نے حیا کا ذکر کیا ہے کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی کم تر چیز کی مثال بیان کرے، فرمایا اس سے اللہ حیا نہیں کرتا، اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایمان والے ہیں اس سے ان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ پہ ایمان اور آتا ہے، یقین اور آتا ہے، اور جو بے حیا ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ مثالیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ بھائی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ان مثالوں سے بہت سے لوگ تو ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ تو وہی ہوتے ہیں جو فاسقین ہیں۔ فاسق کسے کہتے ہیں جی؟ اس کی آگے اللہ پاک نے تشریح بیان کی ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے تو نبھا نہیں کرتا اور صلہ رحمی نہیں کرتا، یہ فاسق ہوتا ہے۔ جتنا بھی بے شرم بے دین آدمیوں کو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اور میں فاسقین اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور کئی لوگ اس سے ہدایت پا جاتے ہیں، کئی لوگ ان مثالوں سے کیا ہو جاتے ہیں جی؟ گمراہ ہو جاتے۔ تو اللہ نے مثالیں ہمارے ہدایت کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔